آج میرے مہمان شاعر ہیں، نثری نظم لکھتے ہیں، بھارت سے تشریف لائے ہیں اور آپ کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے، اس وجہ سے میں نام بتانے سے گریز کروں گا۔ تو آئیے ملاقات کرتے ہیں بھارت سے آئے ہوئے نثری نظم لکھنے والے ایک شاعر۔ آداب۔ آداب۔ آپ کوئی فرمائش کریں گے یا میں خود کچھ آپ کو سناؤں؟ نہیں، پہلے ہم باتیں کر لیں ذرا سی۔ ہاں، باتیں۔ ادب پر، ہندوستان میں ادب کا کیا حال ہے، کچھ باتیں ہو جائیں پھر میں آپ کی شاعری سنوں گا۔ باتیں۔ اداس جنگل کے گرتے پتے مجھ سے کرتے رہتے ہیں، باتیں اداس جنگل کے گرتے پتے مجھ سے کرتے رہتے ہیں، خاموشی، گہرا سکوت، کنویں میں مینڈک کڑکا، چاند کو دیکھ کے الو پھڑکا، جیسے چنے کی دال پہ گھی کا تڑکا، میری سوچ کے کالے بادل ویرانے میں گھس بیٹھے، تنہائی کا گیندا میرے سامنے جھوم رہا تھا، دہشت اتنی تھی جنگل میں، دہشت اتنی تھی جنگل میں، ٹوٹے مندر میں ایک بندر ایک کتیا کو چوم رہا تھا، چائے کے ٹی بیگ میں کچھ درد کچھ یادیں بھری تھیں، چائے کے ٹی بیگ میں کچھ درد کچھ یادیں بھری تھیں، چائے کا پانی تھا ٹھنڈا، چائے کا پانی تھا ٹھنڈا۔ تم کبھی جیل گئے ہو؟ جی نہیں، ویسے میں عرض کروں، آپ اس وقت مجھے نامناسب معلوم ہوئے۔ کوئی تہذیب ہوتی ہے، کوئی تمدن ہوتا ہے، لیکن آپ تہذیب و تمدن سے گویا عاری معلوم ہوتے ہیں۔ آپ نے درمیان میں مجھے ٹوک دیا، میری ابھی یہ نظم مکمل نہیں ہوئی تھی۔ جیل گئے ہیں یا نہیں؟ جی نہیں۔ تو کیا پہلی مرتبہ کسی کو شاعری سنا رہے ہو؟ دیکھیے، میں ایک بات عرض کروں، ہماری جو نظم ہے وہ مکمل نہیں ہوئی ہے۔ خاموشی، خاموشی، گہرا سکوت، کنویں میں مینڈک کڑکا، چاند کو دیکھ کے الو پھڑکا، جیسے چنے کی دال پہ گھی کا تڑکا، میری سوچ کے کالے بادل ویرانے میں گھس بیٹھے، تنہائی کا گیندا میرے سامنے جھوم رہا تھا۔ توجہ کا تعریف ہے یہ شعر۔ دہشت اتنی تھی جنگل میں، دہشت اتنی تھی جنگل میں، ٹوٹے مندر میں ایک بندر ایک کتیا کو چوم رہا تھا، چائے کے ٹی بیگ میں کچھ درد کچھ یادیں بھری تھیں، چائے کے ٹی بیگ میں کچھ درد کچھ یادیں بھری تھیں، چائے کا پانی تھا ٹھنڈا۔ بھارت کی خارجہ پالیسی جو ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہنا پسند کریں گے؟ دیکھیے، اگر آپ انسان ہیں تو آپ کو یہ بات ناگوار گزرنی چاہیے کہ دوران گفتگو آپ روک دیتے ہیں، غزل مکمل نہیں کرنے دیتے، بات کو بیچ میں سے اچک لیتے ہیں۔ اول تو یہ غزل نہیں ہے جی، نظم جو بھی ہے، نہ اس میں کوئی شعر ہے۔ آپ نے کہا یہ شعر توجہ کا طالب ہے۔ جی جی، یہ مصرے ہیں جی، جو میری پہنچ سے اور میری سمجھ سے اور میرے آپے سے باہر ہیں۔ بس یہی چیک کر رہا تھا کہ آپ کو ان چیزوں کا علم ہے یا نہیں۔ بھائی بہت سچے دکھ ختم ہو گئی، نظم نہیں ہوئی؟ نہیں، ابھی نہیں ہوئی۔ چائے کے ٹی بیگ میں کچھ درد کچھ یادیں بھری تھیں، چائے کا پانی تھا ٹھنڈا، دل جلا کر میں نے اس کو تھا ابالا، دل جلا کر میں نے اس کو تھا ابالا، ایک چوزے نے دیا انڈا، مگر اس میں سے مرغی کے بجائے ایک کوا غل مچاتا، شور کرتا، آہیں بھرتا، شرم سے گردن جھکائے اپنی ماں کو گالیاں دیتا، خود اپنی چوٹ سے اپنے پروں کو نوچتا، آنکھ سے آنسو رواں تھے،
ہم سفر اس کے کہاں تھے، میں بھی شرمندہ تھا اور کوا بھی شرمندہ سا تھا، وہ تو اڑ کر آسماں میں کھو گیا، وہ تو اڑ کر آسماں میں کھو گیا، میں مگر بیٹھا رہا، چھپکلی سے باتیں کرتا، چائے پیتا چائے پیتا، اللہ کا شکر، چھپکلی سے باتیں کرتا، اللہ کا شکر، پہلا وقفہ، چائے اللہ پیتا، کا شکر، چائے پیتا۔ پہلا وقفہ۔ آپ لوگ اشتہار دیکھیں جی، وقفہ ختم ہوا، اشتہارات بھی ختم ہو گئے۔ نثری نظم پہ اگر ہم بات کرتے ہیں تو باہر کے ادب میں تو ہمیں یہ ملتی ہے اس طرح کی شاعری۔ کیا ریکارڈنگ شروع ہو گئی؟ مگر مجھے آپ سے بات کرنا ہے، وقفے کے دوران آپ کہہ رہے تھے کہ تھوڑے دنوں کی بات ہے جب پاگلوں کو ان کے حقوق مل جائیں گے۔ جی، تو مگر آپ کی شاعری میں نے سنی، مگر اس میں مطلب کہاں جا رہے ہیں آپ؟ نہیں، میں تو یہ پوچھ رہا ہوں کہ ریکارڈنگ شروع ہو گئی؟ جی، ریکارڈنگ شروع ہو چکی ہے۔ نام حکومت نام عوام، مجھے آپ سے بات کرنا ہے پلیز۔ سنیے، نام حکومت میری بات سنیں نام پلیز، عوام، پلیز مجھے آپ کی بات سنیے۔ آپ میں یہ خرابی ہے، بیچ میں بول دیتے ہیں، آپ سنیے۔ نام حکومت نام عوام، نام چھالیا نام قیام، نام حکومت نام عوام، نام چھالیا نام قیام، نام صبح نام شام، نام نمازی نام امام، نام رات نام دن، نام سیفٹی نام پن، نام پورا نام آدھا، پھر کون جانے میں کون، ذرا اس کو دوبارہ پڑھیے۔ نام پورا نام آدھا، پھر کون جانے میں کون، نام اس سے ملا نام بچھڑا، نام اس سے ملا نام بچھڑا، صرف کھاتا رہا زیست کا کھچڑا، نام اس سے ملا نام بچھڑا، صرف کھاتا رہا زیست کا کھچڑا، نام آگ نام پانی، نام ہندو نام مسلم، پھر کون جانے میں کون، نہیں چاہیے مجھے کسی بینک سے لون، پھر کون جانے میں کون، نام حکومت نام عام، نام چھالیا نام قیام۔ فارسی ہو آپ میں بس یہ خرابی ہے کہ بس سناتے سناتے بات کا فلو توڑ دیتے ہیں آپ۔ مہمان کی گردن توڑنے سے کہیں بہتر ہے کہ اس کا فلو توڑ دیا جائے۔ جس جگہ پہ تعلیم کا اتنا فقدان ہو وہاں اسی قسم کے سلوک کی توقع کی جا سکتی ہے۔ آپ کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، آپ میرے مہمان ہیں، میں نے آپ کو بلایا ہے، بھارت سے آپ تشریف لائے، جی ہماری ایمبیسی نے دلی میں آپ کو ویزا دیا، جی، یہ ان کی شرافت، جی۔ اب دیکھیے یہاں میں آیا، یہ میری ان کا حسن سلوک دیکھیے کہ آپ کو انہوں نے ویزا دیا، یہ میری قابلیت ہے کہ میں یہاں آیا، یہ میری قابلیت ہے۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ مجھے صرف آپ سے باتیں کرنا ہے، مجھے آپ کی شاعری نہیں سننا ہے، میرے حقوق، ارے لعنت بھیجیے آپ کے حقوق کے اوپر، سنیے کیا ہے؟ میرے حقوق بورے میں بند، پھر شاعری شروع کر دیا؟ سنیے میرے حقوق بورے میں بند، تیرے حقوق بورے میں بند۔ اب دیکھیے کس قدر، آپ ذرا توجہ دیجیے، میرے حقوق بورے میں بند، تیرے حقوق بورے میں بند، یہ بورے نہ میرے ہیں، یہ بورے نہ تیرے ہیں، ہم دونوں کتے ہیں۔ مبارک، مقرر، سنیے مقرر، پھر سے سنیے، میرے حقوق بورے میں بند، تیرے حقوق بورے میں بند، یہ بورے نہ میرے ہیں، یہ بورے نہ تیرے ہیں، ہم دونوں کتے ہیں۔ اپنے حقوق کی ہڈی اپنے دانتوں سے پکڑے ہم جھاگ اڑاتے، ہنستے کھیلتے رہتے ہیں، اوروں پر بھونکتے رہتے ہیں، سب کہتے ہیں ان کو مار دو، جو بھی بستی میں بھو کرے اس کے طبلے پھاڑ دو، ہم کہتے ہیں ہم کو پیار دو۔